ہوا یہ بادل اپنی اس ضابطے کے پابند ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بنایا. زمین ستارے اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں. جو وقت ان کا مقرر کیا ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے. جتنے وقت میں اپنا دور مکمل کرنا ہے اتنے وقت میں مکمل کر رہے ہیں. نہ سست پڑتے ہیں نہ تیز ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. تو اللہ کی توحید یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا گواہ ہے. اور انسان اس کائنات کی جو سب سے اہم مخلوق ہے، اگر وہی اللہ کی توحید کو نہ مانے تو پھر اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے، اس لیے کہ جرم بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اس کا دامن رحمت، دامن مغفرت اتنا وسیع ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اتنا وہ اپنے بندوں کے قصوروں کو معاف کر دے گا، اور ہر وقت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی اس حوالے سے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے؟ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ کوئی شان بڑھ جائے گی اس کی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، شرط کیا ہے عذاب سے بچنے کے لیے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان لے اور شکر گزار بن کے رہو اس کے. تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب سے دو چار کرے، تمہیں سزا دے، تم پر کوئی مصیبت لائے؟ وہ تو سراپا رحمت ہے. ہر دم اس کی رحمت اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اور اسی صفت کو اس نے اپنے لیے پسند فرمایا. قرآن مجید میں واضح طور پر اس نے اعلان فرمایا کہ وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر جس صفت کو لازم کیا ہے وہ صفت رحمت ہے. اور کتنی ہی صفات ہیں اس کی، لیکن جس صفت کو اس نے اپنے اوپر لازم رکھا ہے وہ صفت رحمت ہے. وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اور اتنی نعمتیں ہیں اس کی، اتنی نعمتیں ہیں اس کی اپنی مخلوق پر کہ مخلوق شمار نہیں کر سکتی اس کی نعمتوں کا. اور اعلان فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار کر ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اس نے اپنی مخلوقات کے لیے رکھی ہیں. اور ان میں بہت بڑی رحمت جو ہے یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے. فرمایا نا ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ کچھ نہیں ہے بس یہ کہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. مومن کون؟ جو اس کو مان لے، جو اس پر ایمان لے ہیں وہ مومن. ماننے کا مطلب اس پر ایمان لانا اور اس کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی پابندی کرنا، جو احکامات اس میں ہیں وہ احکامات کو اختیار کرنا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو ان کے لیے یہ رحمت ہے، شفا ہے. شفا سے مراد جتنے بھی اخلاقی امراض ہیں، جو روحانی امراض ہیں، ان سب کا علاج ہے یہ. تو محترم فقہ یہاں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. بعض اوقات استاد کلاس میں سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بھی ایک انداز ہے لیکچر کا، ہم اسے اپنی اصطلاح میں برین سٹارمنگ میتھڈ کہتے ہیں، کہ طلباء اپنے اپنے دھیان میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے مصروفیات میں. استاد آتا ہے یکدم سبق شروع کر دے، اگر بچے متوجہ نہ ہوں تو پھر سبق کا فائدہ کیا اس کو ڈیلیور کرنے کا. تو استاد آتے ہی پہلے کوئی سوال کر دیتا ہے. اب جب سوال کرتا ہے تو بچے سب تجسس میں پڑ جاتے ہیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق. تو سب کی توجہ اور طرف سے ہٹ کر اس سوال کی طرف آ جاتی ہے، اور وہ سوال اسی لیکچر سے متعلق ہوتا ہے جو اس نے وہاں پیش کرنا ہے اپنے طلباء کے آگے. تو سب کی توجہ آ گئی. پھر وہ اپنی یا دو ایک سے پوچھ بھی دیتا ہے بھائی بتاؤ کیا جواب ہے تمہارے ذہن میں اس کا. سب بچے توجہ سے سنتے ہیں. وہ ایک کو کھڑا کہ ہاں بھائی تم کیا سمجھے.
پھر دوسرے میں تم کیا سمجھے اس سوال کا جواب، تو سب بچوں کی توجہ جو ہے مائل ہو جاتی ہے، اور پھر بات ان کے سامنے بیان کرنا وہ سود مند ہوتی ہے، بچوں کی جب توجہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ہمیں مخاطب کیا، اہل مکہ کو سب سے پہلے وہ تھے، بعد میں پھر قیامت تک آنے والے سب لوگ اس پر غور کریں۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے انسانوں یہ پانی جو تم رات دن جس سے سیراب ہوتے ہو، جسے پیتے ہو، کبھی اس کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے؟ کبھی اس کے جو بینیفٹس ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، کبھی ان پر سوچا ہے؟ اور یہ نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، کبھی سوچا ہے اس طرح؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی پر جو تم پیتے ہو کبھی اس پر غور کیا ہے، کبھی اس پر فکر سے کام کیا ہے، کبھی اس کو سوچا ہے اس کے بارے میں؟ بھائیو پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اتنا پانی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کرۂ ارض پر ہم جب گلوب پر نظر ڈالتے ہیں نا، جو ورلڈ کا گلوب ہے، تو دنیا کے زمین کے کل رقبے کا 2/3 حصہ پانی نے ڈھانپ رکھا، پانی کھڑا ہے اس پہ، سمندر ہے اس پر، اور 1/3 حصہ ہے جو صرف خشکی کا ہے جس پر ہم بستے ہیں۔ کتنا پانی ہوا، اور اس کی گہرائی، اس کا اندازہ وہ ابھی پچھلے سال ہی واقعہ ہوا ہے، اس واقعے سے باپ بیٹے گئے سمندر کی ایک گہرائی میں 15 کروڑ روپے خرچ کر کے، کتنے 15 کروڑ روپے کس کو دیکھنے ہیں؟ اس ٹائٹینک کو دیکھنے جو زمین میں سمندر میں بیٹھا ہوا ہے نیچے، 1800 میٹر کی گہرائی پر ہے وہ، 1800 میٹر کی گہرائی پر، اور کوئی عام نہیں جا سکتے، اتنا خرچ کیا، سارا ایک مینیج کیا، پیسے خرچ کیے، صرف کیا ہے کہ شوق تھا، دیکھ کے آئے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے نا ہمیں، تو ساتھ ہماری موت کا وقت بھی مقرر کیا، اور موت کی جگہ بھی مقرر کی ہے کہ فلاں جگہ تمہاری روح قبض ہونی ہے۔ اب اللہ نے ان کے لیے وقت اور جگہ وہ جو طے کی ہوئی تھی، وہ اتنے پیسے خرچ کر کے وہ وہاں گیا 1800 میٹر نیچے سمندر کے نیچے، اور اسرائیل نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ ہم ایمان کیوں نہیں لاتے اللہ کی قدرت؟ یہ ساری آیات اس حوالے سے ہیں کہ مکہ کے لوگ آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ آخرت حقیقت ہے، اس دنیا کے بعد آخرت ہے، تو موت کا وقت بھی مقرر، موت کی جگہ بھی مقرر، انسان خود چل پڑتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے حوالے سے کہ کیا تم نے اس پانی پر غور کیا ہے جسے تم رات دن استعمال کرتے ہو، پیتے ہو، سیراب ہوتے ہو، کھیتیاں سیراب کرتے ہو، کتنے فوائد ہیں اس کے؟ اور پھر یہ کہ انتم انزلتموہ من المزن، مزن بادلوں کو کہتے ہیں، کیا اس پانی کو بادلوں سے تم برساتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا اس کو برسانے والے ہم؟ یہ توحید کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تم نے جو اتنے معبود بنا رکھے ہیں، خانہ کعبہ کو بھر رکھا تھا جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، مکی دور کی ہے، 360 بت خانہ کعبہ میں سجا رکھے تھے، ان کی سیوا کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان کے آگے مرادیں، ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ بتاؤ کس کا کردار ہے اس پانی میں جو برستا ہے آسمان سے؟ کس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھے سمندروں سے، دریاؤں سے اڑا کر لے جاتا ہے۔ پانی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر درجہ حرارت پر ویپورائز ہوتا ہے، ایواپوریشن ہوتی ہے، یعنی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، وہ مائع سے بخارات میں بدلتا ہے۔ درجہ حرارت زیادہ ہو تو تیز ہو جاتی ہے شرح، کم ہو تو سست پڑ جاتی ہے۔ تو فضا میں ہر وقت پانی جا رہا ہے۔ اب یہ پانی
फिजा में ही तो नहीं ना रहता, अल्लाह ताला इसको ले जाकर जहाँ चाहता है बरसा देता है, और ये पानी फिर बरसता है, पहाड़ों पर भी बरसता है, मैदानों में भी बरसता है, समंदरों पर भी बरसता है, और ये चल रहा है, चक्कर चल रहा है कैसे, और इससे मुस्तफीद हो रही है। इसी पानी से देखें, जब ये पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में जम जाता है, करोड़ों अरबों टन पानी वहाँ जम जाता है, ग्लेशियर। गर्मी में जब सख्त धूप पड़ती है तो वो बहता है, पिघलता है, जब पिघलता है तो हम उसके आगे बंद बांध के डैम बनाते हैं, हम फिर बिजली पैदा करते हैं। तो फरमाया रहा है अल्लाह ताला कि ये पानी जो तुम पीते हो, कभी इस पर गौर किया है कितने फ़ायदे तुम उठाते हो? बिजली बनती है, उससे हमारे कारखाने चलते हैं, हमारी मईशत बेहतर होती है। इसी तरह से यही पानी अगर फसलों को हम ना दें तो क्या पैदा होगा? हम कहाँ से यह गल्ला हासिल करेंगे? कैसे खाएगी अल्लाह की मखलूक जो है? कैसे उसने इस्तेमाल कर दिया और फिर ज़मीन के नीचे रख दिया। अगर कभी दरिया खुश्क हो जाए तो नीचे से निकाल लो, नीचे अल्लाह ताला। कैसे हमने ट्यूबवेल लगा लिए और दूसरी चीज़ें सराब कर रहे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। तो फरमाया कि इस पानी को आप बादलों से तुम नादिल करते हो, ये इसके नादिल करने वाले हम हैं। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन, अगर हम चाहें तो इसको खारी बना दें, सख्त खारी, फिर पी के देखो कैसे पीते हो। तो कितनी बड़ी अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की है, कैसा मीठा शफाफ। यानी जो बारिश का पानी होता है ये इंतहाई खालिस होता है। पानी जब कितना ही गलीज हो, कीचड़ में खड़ा हो, ताफुन में खड़ा हो, समंदर में हो, गंदे तालाब में हो, जब वो बुखारात में तब्दील होता है तो खालिस हालत में जाता है, अपनी सारी कसावतें वही नीचे छोड़ जाता है, वो उसके साथ नहीं जाती। लिहाजा जब वो वापस बुखारात से माई में बदलता है तो वो बिल्कुल खालिस पानी होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई उसका जायका बदला हुआ नहीं होता। कितनी अल्लाह की मेहरबानी है, कितनी अल्लाह का करम है कि उसी पानी को ऑटोमेटिक एक फिल्ट्रेशन हो रही है। देखिए खालिस पानी ऊपर जाता है, बाकी जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है, जो उसकी कसावतें हैं, वो सारी नीचे रहती हैं, वो नहीं जाती उसके साथ, बरसता है, हमें फ़ायदा पहुँचाता है। और एक बहुत बड़ा उसूल है अल्लाह ताला ने जो बनाया है पानी के लिए, बहुत बड़ा उसूल है, एक यूनिवर्सल रियलिटी है ये। जितनी चीज़ें भी हैं इस दुनिया में, वो ठंडा होने पर सिकुड़ती हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है, हुजम कम होता है, और गर्म करने से वो फैलती हैं। सब मादों की हैसियत है। अब ये जो कसाफत है चीज़ों की, डेंसिटी जो है, इसका फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कसर है, ऊपर मास, नीचे हुजम, ये बटे में। कसर में जब नीचे वाला हिस्सा जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जब ये बढ़ता है तो कसर छोटी हो जाती है। 3/4 का एक जवाब आएगा, ये कसर है। लेकिन नीचे 4 की बजाय 5 कर दें तो जवाब कम हो जाएगा, 3/5 छोटा जवाब। नीचे 6 कर दें, 3/6 जवाब और कम हो जाएगा, नीचे 7 कर दें और कम हो जाएगा। तो ऊपर मास है वो तो उतना ही है, लेकिन जब नीचे वॉल्यूम बढ़ता है किसी चीज़ का, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जिन चीज़ों की डेंसिटी वाटर से कम है वो पानी पे तैरती हैं, जिनकी ज़्यादा है वो डूब जाती हैं। अब देखें, पानी को जब ठंडा किया जाता है या कुदरती तौर पर ठंडा होता है, सर्दियों में पानी ठंडा होता है तो ये सिकुड़ता है, भारी होता है, और झीलों और तालाबों में पानी जो है ना वो फिर नीचे जाना शुरू हो जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर का पानी ऊपर आ जाता है। ये कुदरती चीज़ है, अमल। अगर ये अमल मुसलसल चलता रहे तो क्या होगा? नीचे ठंडा पानी जाते जाते आखिर अगर ज़ीरो पे माइनस में जाएगा तो वो जम जाएगा। जब जम जाएगा तो नीचे जो अंडर वाटर लाइफ है वो कैसे सस्टेन करेगी? वो तो जम जाएगी, ठठर के मर जाएगी। अल्लाह ने इसके लिए देखें क्या उसूल बना दिया इस पानी के लिए कि इसको ठंडा करते हैं 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सिकुड़ता है, नीचे बैठता है। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर जाता है, 3 पे आएगा तो वो पानी नीचे नहीं बैठेगा, फिर वो फैलता है और फिर ऊपर आ जाता है। 2 पर आएगा
اور پھیلے گا اوپر آ جائے گا، 1 ڈگری پہ آئے گا اور پھیلے گا اوپر آ جائے گا، 0 پہ آئے گا مائنس میں جائے گا، وہ نیچے نہیں بیٹھے گا بلکہ اوپر آئے گا۔ تو لہذا سمندروں کی، جھیلوں کی، تالابوں کی جو اپر سرفیس ہے یہ تو برف بن کے جم جاتی ہے، لیکن نیچے نہیں جمتی، نیچے وہ لیکوڈ رہتا ہے، تو نیچے مائنس ٹیمپریچر۔ اللہ کی قدرت ہے، کتنی بڑی حکمت ہے کہ زیر آب جو حیات ہے وہ کیا ہو، وہ قائم رہے، وہ مرنے سے بچ جائے۔ اور اوپر لوگ عیش کرتے ہیں، جب اوپر کی سطح جم جاتی ہے نا پانی کی، لوگ سکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، جو ہے موٹی طے جم جاتی ہے سمندروں کے اوپر، ہے جھیلوں کے اوپر 2-2 3-3 4-4 فٹ موٹی، اور وہ ایک بڑی ہموار ہوتی ہے اور اس پر گیم کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کوئی حکمت ہے۔ پھر انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو کہتے ہیں نا کہ دوبارہ پیدا ہوں گے، ہم نہیں مانتے، کیسے ممکن ہے دوبارہ پیدا؟ ارے بھائی اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے خبر دی ہے کہ دوبارہ بھی پیدا کروں گا، اور جو اس پر یقین کرے گا، اس کی تیاری کرے گا، اپنا بھلا کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو ایک مختصر ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہاں کے آرام بھی عارضی، یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی، لیکن وہاں کے آرام تکلیف کیا ہے؟ دائمی۔ وہ ایسی زندگی ہے جو پھر موت نہیں ہے، اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم اس کو کھاری کر دیں، اس پانی کو، تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں پی سکے گا۔ پھر فصلیں بھی قبول نہیں کرتی اس پانی کو۔ جہاں پانی نمکین ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، وہاں فصلیں بھی پیداوار نہیں دیتی۔ فلولا تشکرون، پس اے انسانوں تم شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ اتنی نعمتوں سے تمہیں ہم نے ہمکنار کیا ہے، تم شکر گزاری کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی دعوت پر ایمان لانا، اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر جو کر رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہی حقیقت میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اب آگ کی طرف توجہ دلائی ہے سوالیہ انداز میں، فرمایا افرائیتم النار، کیا تم نے اس آگ پر بھی غور کیا ہے؟ یہ آگ رات دن تم گھر میں جلاتے ہو، چولہا سلگاتے ہو۔ فرمایا کہ التی تورون، جو تم سلگاتے ہو، جو تم جلاتے ہو آگ، کبھی اس کی حقیقت پہ غور کیا ہے؟ صبح بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا سننے والوں کو کہ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو انسان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے مختلف نہ ہوتی۔ جانور آگ کا استعمال ہی نہیں جانتے، وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے، تو کیا ہے وہ نباتات کو براہ راست کھا رہے ہیں ڈائریکٹ۔ یہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری سب کھا رہے ہیں کہ نہیں نباتات کو؟ کون سا یہ پکا کر کھاتے ہیں؟ اور یہ سارے پرند چرند جتنے بھی غلہ ہے براہ راست کھا رہے ہیں، کوئی اس کو پکا کے تو نہیں دے سکتا۔ کوئی گندم کھا رہا ہے، کوئی باجرہ کھا رہا ہے، کوئی جو کھا رہا ہے، کوئی۔ اگر یہ آگ نہ ہوتی تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہمارے لیے پیدا کر دیا کہ ہم اس سے کس طرح سے دیکھیں نا، شام کو کسی سڑک پر نکل جائیں کیسے روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، چرغے مرغے کس طرح سے ٹکے تیار ہو رہے ہیں، کیسے مزے اڑاتے تم، آگ نہ ہو۔ فرمایا کہ انتم انشاتم شجرتہا، تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں، بتاؤ کیا اس آگ کے لیے درخت تم نے پیدا کیے ہیں؟ ام نحن منشئون، یا اس کے ان درختوں کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ دیکھو ذرا ان درختوں سے کتنے فوائد ہیں، انسان شمار نہیں کر سکتا ان درختوں کے فوائد کہ یہ درخت، یہ یہاں تو جلانے کا ذکر فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے تم ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہو، آگ جلاتے ہو، کھانا تیار کرتے ہو۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، جو لوگ بایولوجی کو پڑھتے ہیں ذرا دیکھیں کیسے ایک باہمی تعلق ہے جانوروں کا اور پودوں کا۔ ہم خوراک کھاتے ہیں اپنے جسم کے توانائی پیدا کرنے کے لیے، کام کاج کے لیے۔ اگر ہم نہ کھائیں 1 دن 2 دن تو ہم اگلے دن کیسے نحیف ہو جائیں گے، کمزور۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس خوراک سے توانائی حاصل کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ خوراک اور آکسیجن مل کر جلیں گے تو ہمارے اندر
तवानाई पैदा होगी, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, काम करेंगे। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये पौधे बना रहे हैं। और हमारे अंदर जब ये खुराक ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, पानी पैदा होता है, सांस के साथ पानी निकल रहा है। हम जरा शीशे पर सांस छोड़ें, देखें वो गीला हो जाता है, उसमें पानी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो क्या है? वो पौधा अपने पत्तों से जज़्ब कर लेता है ताकि ये फिजा में जो तनासुब है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ने ना पाए। कौन कर रहा है ये काम? और वो पौधा क्या करता है? ज़मीन से पानी खींचता है और फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में नीचे उसके सुराख होते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, उसमें दोनों चीज़ों को मिला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, अपने उस क्लोरोफिल में, सब्ज मादे में। और उसको एनर्जी मिल रही है रोशनी सूरज से। उसकी मौजूद में क्या बना रहा है? दो चीज़ बना रहा है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसकी इक्वेशन केमिस्ट्री वाले जानते हैं, पानी H2O प्लस CO2 C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। और साथ दूसरी चीज़ O2, ऑक्सीजन पर। वो ऑक्सीजन वो एक्सेस है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो पत्तों के ज़रिए बाहर फिजा में फेंक देता है, हम उससे सांस लेते हैं। और जो ग्लूकोज बनाया वो भी उसके ज़रूरत से ज़्यादा है, खुद गर्ज नहीं है पौधा, अपनी जड़ में भेज रहा है, तने में भेज रहा है, जहाँ जहाँ स्टोर होता है हम पौधे का वही हिस्सा खाते हैं। किसी की जड़ खा रहे हैं, किसी का तना खा रहे हैं, किसी के पत्ते खा रहे हैं, किसी के बीज खा रहे हैं, स्टोर करता है, इतनी बनाता है। कौन करा रहा है ये काम? किसने लिया हुआ है ये काम? ये अल्लाह ताला कर रहा है। कितने एहसानात हैं उसके, वो हर वक्त अपने बंदों पर अपने रहमत के साथ माइल बकरम है। लेकिन इंसानों को फुर्सत ही नहीं है अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ने की। इस पहलू पर सोचें ना जरा। अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हमें फुर्सत ही नहीं है। मैं दुकान पे बैठा हूँ, मेरे गाहक चले जाएंगे, होती रहे अजान, मुझे परवाह नहीं। बिस्तर में लेटा हूँ तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, पुकारता रहे मुअज्जिन, मुझे क्या। इसी तरह से हर मामले और चीज़ों में भी ऐसे ही है। तो रब कायनात ने तवज्जो दिलाई है कि देखो यही दरख्त तुम्हारे लिए और तुम दरख्त, किस तरह से एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है जानवरों की और पौधों की, एक दूसरे के लिए ज़रूरत है वो। और फिर इसी तरह से और भी हम जितना भी ये खुर्दनी तेल हासिल करते हैं, कहाँ से लेते हैं? सब पौधे ही तो बना रहे हैं ये सारा तेल। चाहे कपास का पौधा है, तेल तैयार कर रहा है उसके बीजों में बकसरत तेल। नारियल है, किस तरह से उसके अंदर तेल है। जैतून है, उसके अंदर देखें तेल है। सरसों है, उसके बीजों में कितना तेल है। सोयाबीन है, मकई है, यानी कितने हैं ये नबातात के जो हमारे लिए ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम उनको निचोड़ कर, मशीनों से गुजार कर वो तेल निकाल कर देखें हम किस तरह से कर। किसी पौधे में प्रोटीन बनाने की सलाहियत, किसी में ऑयल बनाने की सलाहियत ज़्यादा, किसी में कार्बोहाइड्रेट बनाने की सलाहियत ज़्यादा। अल्लाह ने कितने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमें पैदा करके ऐसे नहीं छोड़ दिया ज़मीन पर, लेकिन साथ साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका भी दिया है कि अगर ऐसे बसर करोगे तो तुम नमक हलाल होगे मेरे, और अगर तुमने मेरे इस अहकामात के, इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं की तो इससे बड़ी नमक हरामी नहीं है। क्या तुम एहसान अदा कर, अल्लाह के एहसानात का क्या तुम बदला दे रहे हो? जरा मतलब ये है कि हर शख्स अपने गिरबान में जाके कि मैं क्या कर रहा हूँ। नमाज में हर रकत में हम इस चीज़ का अहद करते हैं, जैसे आमने सामने डायलॉग हो रहा है, इस अंदाज में है ये सूरह फातिहा का आखिरी हिस्सा। क्या कहते हैं? इय्याका नाबुदु, कहते हैं कि नहीं, हम तेरी ही बंदगी करते हैं। शाम को सोते हुए ज़रा सोचे तो सही, अपना जायज़ा तो लें कि हमने किन किन कामों में उसकी बंदगी की है। 5 दफ़ा अज़ान हुई है, इसको भी एक पैरामीटर बना लें। चलो कितनी दफ़ा उठ के गया हूँ मैं अपनी जगह से। और इस तरह और दूसरे बहुत से, मैं वक्त ज़्यादा हो रहा है, जल्द बाल मुकम्मल करना चाहता हूँ, मौजू बहुत वसी है। हम कहते हैं इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही बंदगी करते हैं।
تو کیا ہم بندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنا بڑا فراڈ ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں، جو کہ دلوں کے حال جانتا ہے، اس سے ہم یہ عہد کر رہے ہیں۔ یعلم ما فی الصدور، وہ جانتا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے، جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بالکل ایسے جیسے آمنے سامنے اللہ کے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ سے مدد مانگنے کا منہ ہوتا ہے ہمارا؟ وہ کیا نا، منہ کھائے آنکھ شرمائے، وہی بات تو اس کی مانتے نہیں ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، تو کس منہ سے ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ تو محترم بھائیو، یہ تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا سورہ الواقعہ کا۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہم اپنا جائزہ لیں گے، ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے حقوق ہیں۔ اس کے سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے انسانوں پر، انسانوں کے لیے یہ کتاب ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہدی للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہم یہی مشہور کر دیں گے تو کفار کہیں گے اچھا تمہاری کتاب ہے تم پڑھو۔ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا انسانوں پر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اور جو ایمان لائیں گے باقی حقوق پھر ان پر عائد ہوتے ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ ہم صرف ریڈنگ کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی، ہر کتاب کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ذاتی ہم صرف اس کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت۔ تیسرا یہ ہے اس کا حق کہ اس پر عمل کریں، سمجھ کر ہی نہ رہ جائیں، پھر اس پر عمل کریں۔ چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی اشاعت کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پانچواں حق اس کا یہ ہے کہ جو نظام یہ پیش کرتا ہے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم اپنا حصہ ادا کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جو اس کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مخلص ہیں، ان کی مدد کریں۔ چاہے قائم نہ بھی ہو ہماری زندگی میں، ہماری تو کوشش ہی دیکھی جائے گی کہ ہماری کوشش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا وہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، مضبوط کر لیا، وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ اور اللہ سے تعلق قائم کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ کتاب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔